اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 17 ہے فور کلاس 4th ایئر۔ آج جو ہم نے حدیث ریڈ کرنی ہے وہ حدیث نمبر 8 ہے، فاجر کا انجام۔ اس کا ٹاپک ہے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہ تغبیتن، رشک کرو، فاجرن، فاجر پہ، بنعمتن، ساتھ نعمت کے، فإنکا، پس بے شک تم، لا نہیں، تدری جانتے، ماں کیا، ہوا وہ، لیکن ملاقات کرنے والا، بعد موت ہی، موت اس کی، انا بے شک، لاہو اسی کے لیے ہے، اندہ ہاں، اللہ ہی اللہ کے، قاتل ہے، لا نہیں، یموت موت، یعنی النار آگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بدکار فاجر پہ کسی نعمت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا، بے شک تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس مصیبتوں سے دوچار ہوگا، یقین اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لیے ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں، یعنی دوزخ اس کے لیے ہے۔ جو ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو کتنے گناہ کرتا ہے، کیسی حرکتیں، لیکن پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے، اس پہ ہم دیکھ کے اس کو رشک کرتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے جی حدیث کی۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول تم کسی فاجر اور بدکار شخص پہ کسی دنیاوی نعمت، مال اور دولت کی وجہ سے ہرگز رشک نہ کرنا۔ دوسرا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد اس پہ کیا مصائب پڑنے والے ہیں، یعنی تمہیں اس کی دنیاوی زندگی پہ دیکھ کے اس پہ رشک نہ کرنا کہ کتنے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم تو اتنے نیک بندے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن تمہیں اس کی آخرت کا نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ موت کی بات کیا ہوگا۔ آخرت میں اللہ کیا ہے، اس کے لیے ایسا اس کے لیے قاتل ہے، دائمی نار، ہمیشہ رہنے والی اس کے لیے جہنم ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ فاجر کی خوشحالی قابل رشک نہیں۔ بسا اوقات یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن اور نیکوکار بندہ جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکلیف کی زندگی بسر کر رہا ہے، جو وہ کسی بدکار اور خدا فراموش آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھاٹھ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پہ رشک ہی پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالحہ کی نعمت سے محروم ہے اور خدا فراموشی اور بدعمالی کی وجہ سے آخرت کی دائمی زندگی میں عذاب نار میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس دنیا میں ان کی چند روزہ خوشحالی اور عیش کو دیکھ کے ہرگز کسی صاحب ایمان کو ان پہ رشک بھی نہیں آنا چاہیے۔ ان بیچاروں کی کم بختی کے ماروں کا جو آخری انجام ہونے والا ہے، ان پہ جو بپتا پڑنے والی ہے، پریشانی پڑنے والی ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے تو ان کی خوشحالی اور خوش عیشی کی نوعیت بالکل ایسی نظر آنے لگے جیسے کہ پھانسی پانے والے مجرم کو 2-4 دن پہلے سے خاص سہولتیں دی جاتی، جیسے پھانسی جب اس کو دینے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، سمجھو کہ اس کی آخری خواہش پوری کر دی گئی ہے، اور کھانے پینے کے بارے میں اس کی خواہش اور چاہت کو معلوم کر کے حد الوسع پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے ان حقائق کا یقین نصیب فرما دیا ہے، جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، ان کی نظر میں خدا کے مجرموں اور باغیوں کی دنیاوی خوشحالی اور خوش عیشی کی نوعیت بالکل یہی ہے کہ اس لیے ان کے دلوں میں ان کو دیکھ کے رشک نہیں پیدا ہوتا، جو اللہ پہ 100% ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ایمان کا نور روشن ہے، وہ ان کو دیکھ کے رشک نہیں پیدا ان کے دل میں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، ان بیچاروں کے برے مال اور برے انجام سے بچا لیا۔ پھر عام مشاہدہ ہے کہ اہل اللہ خدا فراموش دنیا کو دیکھ کے بے اختیار کی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کی یہ دعا جاری ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی عفانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیل۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس
مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اس بندے کو مبتلا کیا گیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پہ برتری عطا فرمائی۔ یہ جی استدراج ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں، جس کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے، ان میں سے ایک استدراج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا گروہ گناہ اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور آخرت اور خدا کے احکامات سے بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ اس کی رسی اور دراز کر دی جاتی ہے، اس کو اور ڈھیل دی جاتی ہے کہ تم کہاں تک پہنچو گے۔ کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پہ کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرمستی کے ساتھ اس خدا فراموشی اور سرکشی اس گناہ میں آگے بڑھتا رہے، اور پھر اسے بڑی سے بڑی سزا سنائی جائے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اچھا، پس مندرجہ ذیل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بندے یا گروہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ خدا اور آخرت کو بالکل بھلا کے مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت سی نعمتیں مل رہی ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ان کے اوپر کی اور دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کے اپنی نعمتیں ان پہ ڈھیل رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر دی ہے، ان کا آخری انجام بہت برا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نار جہنم میں رہیں گے۔